बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील और आज का हमारा मौजू है ओबेसिटी यानी मोटापा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओबेसिटी जो है वो कोई इमरजेंसी में आता है, लेकिन ये कि खुदा ना खास्ता अगर उसको आप कंट्रोल ना करें तो ये आगे जाके ज़रूर मुश्किल ज़रूर हो सकता है खुदा ना खास्ता फिर इमरजेंसी भी हो जाए। तो ओबेसिटी क्या है, पहले मैं ये आपको बताऊँ। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा वज़न और बहुत ज़्यादा जिस्म में चर्बी जमा हो जाए, जो कि इंसान की सेहत के लिए ख़तरनाक भी हो सकती है, उसे ओबेसिटी कहते हैं या मोटापा कहते हैं। अगर इंसान का बीएमआई जिसे बॉडी मास इंडेक्स अगर 29 से ज़्यादा हो तो ओबेसिटी या मोटापा शुरू हो जाता है। मोटापा या ओबेसिटी कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सेहत के लिए भी ख़तरनाक है। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स एक फार्मूला है जो कि वज़न और इंसान की हाइट या लंबाई के साथ निकाला जाता है, जो कि 18.5 अगर बीएमआई हो यानी बॉडी मास इंडेक्स हो तो इसको अंडरवेट कहते हैं, और अगर 18.5 से लेके 24.9 हो तो ये नॉर्मल बॉडी मास होता है, और अगर 25 से 29.9 हो तो इसको ओवरवेट कहते हैं, और अगर 30 से ऊपर हो जाए तो फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि ओबेसिटी में अब उसका शुमार होगा। ओबेसिटी क्यों होती है? ज़ाहिर अगर इंसान अपनी जो उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, कैलोरिक वैल्यू होती है जिसे हम हरारे कहते हैं, उससे ज़्यादा ले ले और उसको आप कंज्यूम ना करें तो ज़ाहिर है कि पहले उसका वेट बढ़ेगा, फिर उसके बाद जो है फिर ओबेसिटी शुरू होगी। एक औरत को नॉर्मली जो है वो 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है जिसे हरारा कहते हैं हम। हाँ, और एक आदमी को जो है नॉर्मली 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़ाहिर है कि उससे ज़्यादा अगर आप ले लें तो फिर ज़ाहिर है कि ओवरवेट होगा, फिर उसके बाद ओबेसिटी शुरू हो जाएगी। अब इसकी क्या वजूहत हैं? कुछ वजूहत तो जेनेटिक होती हैं, फैमिली में अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को मोटापा होता है तो फिर उसके बाद उनके बच्चों में भी ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन इसमें एक जेनेटिक एक फैक्टर भी हैगा। उसके बाद ये कि हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल के दौर में ख़ासतौर पे जो हमारे जवान हैं, जो यंगस्टर हैं, वो फास्ट फूड खाने के आदी हैं। उसमें बर्गर भी खा रहे हैं और उसके बाद चिप्स भी खा रहे हैं, फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, और जो अनहेल्दी डाइट होंगी, फिर उसके बाद साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं, बेवरेजेस भी ले रहे हैं, चीज़ भी खा रहे हैं, बटर भी खा रहे हैं, जो उनको मिलता है वो खाने शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर ये अनहेल्दी डाइट है जिससे वज़न फिर बढ़ेगा। फास्ट फूड, अगर एक बर्गर जिसका वज़न 89 ग्राम हो तो तकरीबन 240 कैलोरीज उसमें होती हैं, और अगर आप साथ में फ्रेंच फ्राइज भी ले लें जिसका वज़न 117 ग्राम हो तो उसमें 365 कैलोरीज होती हैं। साथ में एक कोल्ड सलाद जिसे हम रशियन सलाद कहते हैं, एक कप तकरीबन अगर 191 ग्राम का हो तो 291 कैलोरीज होती है, और साथ में अगर एक पेप्सी भी ले लें तो एक पेप्सी केन में जो है 150 कैलोरीज होती है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप एक टाइम में अगर यही सब चीज़ें खा ली, और ये ज़ाहिर है कि जब कोई भी बर्गर खाने जाता है तो उसके साथ ये चीज़ें ज़रूर खाता है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना कैलोरीज आपके जिस्म में बढ़ा रही हैं। फिर कोल्ड नंबर 3 जो है वो ये कि लिक्विड चीज़ें हम लेते हैं, जैसे अल्कोहल है। अल्कोहल खुदा ना खाता, चले ठीक है हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग तो नहीं लेते, लेकिन बेवरेजेस है जिसमें कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है और दूसरी और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो पीने से भी फिर मोटापा बढ़ता है। चौथा कि ये इनएक्टिविटी है। हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ भी अगर हम लेने भी जाते हैं तो या तो अपनी गाड़ी निकालते हैं या बाइक निकालते हैं या साइकिल निकालते हैं, बाहर से चीज़ें लेके आ जाते हैं। साइकिल में तो चले फिर भी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन बाइक में या कार में आप जाके इवन कि अगर आपको दूध भी चाहिए तो वो भी आप पैदल चल के नहीं लेंगे, जाके गाड़ी से निकाल के फिर रखेंगे। ज़ाहिर है कि एक इनएक्टिविटी की वजह से भी फिर ओबेसिटीज होती है। हम घंटों जो है टीवी के सामने बैठे होते हैं, मोबाइल से खेलते रहते हैं और कोई हरकत नहीं करते, तो फिर ज़ाहिर रिजल्ट यही होगा कि या तो मोटापा होगा, फिर साथ आगे चल के फिर ओबेसिटी शुरू हो जाएगी। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक इशू भी आएंगे। हमारे मुल्क में ख़ासतौर पे कुछ शहरों में तो ऐसा है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, कि लोग शाम को बाहर निकलते हुए भी डरते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई कैमरा न छीन ले या कोई
موبائل نہ چھین لے یا جو بھی ہے، یا پیسے نہ چھین لیں، تو لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں. پھر جو گھر میں پکتا ہے گا وہی اس کے بعد وہی کھانا شروع کر دیتے ہیں گے. تو ظاہر ہے یہ سوشل اینڈ اکنامک ایشو بھی ہے گا. پھر بہت سے بیچارے ایسے گھرانے آئیں گے جس میں جو ملتا ہے گا وہ کھا لیتے ہیں گے. تو جس سے بھی پھر ایج ہے، ایج فیکٹر ہے گا. ایج جو ہے نا، اوبیسٹی جو ہے وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. ایون کہ جب بچے ہوں تو اس میں بھی ہو سکتی ہے، جوانی ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے، اور آگے چل کے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے گا. پھر پریگننسی ہے، بہت سی پریگننسی کے بعد بھی موٹاپا ہوتا ہے گا، اور پریگننسی کے دوران بھی موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر پریگننسی کے بعد پھر وہ موٹاپا جاتا نہیں ہے گا، جس کی وجہ سے بھی اوبیسٹی ہو سکتی ہے گی. اچھا، دوسرا یہ کہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پی رہے ہیں اور سگریٹ کو آپ چھوڑ دیں تو اس سے بھی ایک دم یعنی موٹاپا شروع ہو سکتا ہے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ آپ کو سگریٹ نہیں چھوڑنی چاہیے، آپ سگریٹ چھوڑیں، لیکن اگر میں یہ نہیں کہہ رہا 100% لوگوں کو موٹاپا ہوگا، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو یعنی ایک آبزرویشن ہے، اور جو رزلٹ آئے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو سگریٹ چھوڑی ہے ان سے بھی اس کا موٹاپا آتا ہے گا. پھر لیک آف سلیپ ہے، اگر نیند کم آ رہی ہے تو اس سے بھی موٹاپا ہوتا ہے گا. ظاہر نیند کم آئے گی تو پھر یہی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے، اور کھائیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کا وزن بھی بڑھے گا، موٹاپا بھی ہوگا، پھر اوبیسٹی بھی شروع ہوگی. کچھ اسٹریس کی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے بھی موٹاپا آ سکتا ہے گا. اب کیا کمپلیکیشن ہوتی ہے گی اس کی، کیا کہ موٹاپے کی کمپلیکیشن کیا آئیں گی؟ کمپلیکیشن میں یہی کہ ظاہر ہے کہ دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں گی، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے گا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے گی. پھر بہت سے سرٹن کینسر ہوتے ہیں، خاص طور پہ یوٹرس کا یا سروس کا، وہ ہو سکتا ہے. بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے گا، ریکٹم کولون کا کینسر ہو سکتا ہے، گال بلیڈر اسٹون بھی بن سکتے ہیں، گال بلیڈر ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے گی. پینکریاس بھی جو ہے وہ اس کی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے، کڈنی کی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہیں، پروسٹیٹ کی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے گی. پھر اس کے بعد یہ کہ موٹاپا آئے گا تو پھر آپ کے گیسٹرائٹس بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ برن ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کھانا ریورس ہو رہا ہے، یعنی ریفلیکس ہو رہا ہے گا، وہ بھی ہو سکتا ہے گا. پھر اس کے بعد لیور کی پرابلم بھی ہو سکتی ہیں، لیور کی پرابلم میں فیٹی لیور ہو سکتا ہے گا. پھر دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں گی. جوائنٹ پین ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جب وزن بڑھے گا تو پھر آپ کے وزن جو ہے پھر وہ جوائنٹ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس سے وہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے گی. پھر سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے گا، جو کہ خطرناک چیز ہے گی، جس میں سلیپ کی پرابلم ہو سکتی ہے گی، اور سیریس پرابلم جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم آدمی جو وہ سانس لے رہا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے پھر بڑھ رہی ہے. تو وہ تو جب پرابلم ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر ڈائگنوز کر کے بتا سکتا ہے گا، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کوئی یہ سب چیزیں پرابلم بتائیں تو. اب اس سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی موٹاپے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اثرات یہی ہیں گے کہ آدمی یا تو ڈپریشن میں جائے گا، ڈسیبلٹی ہوگی، اچھا اس کا پھر کام کرنے کا بھی دل نہیں چاہے گا، سوشل آئسولیشن ہوگی، اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ بہتر ہے گا کہ میں اکیلے ہی رہوں، کسی کا ملنے کا اس کو دل نہیں چاہے گا. پھر اب اس کا کیا آپ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں کہ اوبیسٹی کو ڈائگنوسس کیسے کریں گے؟ ڈائگنوز کرنے کا یہی ہے کہ پہلے تو ایک ہسٹری لیتے ہیں ہم. ہسٹری میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پورا فیملی کی ہسٹری بھی پوچھیں گے، سب کچھ ہے گا. پھر فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم باڈی ماس انڈیکس بھی کرتے ہیں گے، جو میں نے آپ کو فارمولا جو بتایا گا پہلے، اس کی نارمل ریڈنگ اور پھر جو دوسری ریڈنگ بتائی ہے وہ. پھر ایک اور بھی ہے کہ آپ کی کمر کی پیمائش بھی کرتے ہیں گے. پیمائش کیسے کریں گے؟ تو اگر ایک عورت ہو، نارمل عورت ہو، تو اس کی اگر کمر کی پیمائش 35 انچز تک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس کی اوبیسٹی نہیں ہے. لیکن اگر 35 سے زیادہ ہے تو اس کی مطلب ہے کہ وہ اوبیسٹی میں شمار ہوگی. اگر اسی طریقے سے انسان مرد میں 40 انچز سے اگر کمر کی پیمائش ہے تو اوبیسٹی شروع ہو جائے گی. اب اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے گا؟ ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا گا کہ آپ انہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیلوریز بڑھتی ہیں، جیسے برگر وغیرہ یا کولڈ ڈرنکس یا بیوریجز وغیرہ. تو پہلے تو کوشش کریں کہ 5 سے
اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ پہلے کوشش کریں کہ 5 سے 10% تک آپ وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں. آپ جتنی بھی انہیلدی ڈائٹ ہے اس کو بند کریں. ہیلدی ڈائٹس لیں جس میں ویجیٹیبل ہو, جس میں سبزیاں کے ساتھ پھل بھی ہوں, دودھ اگر جس کو پہلے ہی موٹاپا ہے تو جس میں جو فیٹ فری ملک آتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ڈائٹری چینجز میں فاسٹ فوڈ وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کو بند کرنی پڑے گی. اب پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ کوشش یہ کریں اگر وزن کم کرنا ہو تو کوشش یہ کریں کہ کاربوہائیڈریٹ 45 سے 65% تک لیں, اور پروٹین جو ہے 10 سے 35% تک لیں, فیٹ 20 سے 35% تک لیں. یہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایکسرسائز, ریگولر ایکسرسائز کریں آپ. اس میں یہ کرتے ہیں کہ 150 منٹ ایک ہفتے میں آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے جو کہ ماڈریٹ ٹائپ کی ہو. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو گریجولی آپ بڑھا سکتے ہیں. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تقریباً 10,000 اسٹیپس جو ہیں وہ روزانہ لیتے ہیں. پھر کچھ میڈیکیشن بھی آتی ہیں جو وزن کو کم کرتی ہے لیکن وہ سب پہ افیکٹ نہیں کرتی, اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی میڈیکیشن ہے اس کے اپنے بھی تھوڑے سے سائڈ افیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو میں تو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ میڈیسن سے اپنا وزن کم کریں کیونکہ اس کے اپنے بھی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اینڈوسکوپک سلیپ گیسٹرو پلاسٹی ہوتی ہے جس میں اسٹچ کر کے میدے کو چھوٹا کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب میدا چھوٹا ہوگا تو پھر آپ کو بھوک بھی کم ہی لگے گی اور کھانے بھی آپ زیادہ نہیں کھائیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ انٹرا گیسٹرک بیلون جو ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ جس سے ویٹ لاس ہوتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک اسمال بیلون ہوتا ہے میدے میں رکھ دیتے ہیں جس سے میدے کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی یہی ہے جو میں آپ کو بتائے گا کہ بھوک کم لگے گی اور پھر آپ کھانا بھی کم کھائیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایڈجسٹیبل گیسٹرک بینٹنگ ہے جس میں ایک سرجری ہوتی ہے کہ گیسٹرک بائی پاس سرجری بھی ہوتی ہے, اس سے بھی اگر وزن کم کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا مشورہ یہی ہے گا کہ آدمی ان سب چیزوں سے پرہیز کرے اور سرجری اور دوسری چیزیں جو انویسو پروسیجر ہے اس کو بہتر یہی ہے کہ اوائڈ کرے, اور سب سے بہترین یہی ہے کہ ریگولر ایکسرسائز کریں, اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں. اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک آدمی کو 2,500 یا ایک عورت کو 2,000 کیلوری کی ضرورت ہے, آپ اس فارمولے کے تحت اگر آپ چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا موٹاپا بھی ہوگا یا اوبیسٹی بھی ہوگی تو وہ پہلے موٹاپے میں کنورٹ ہو جائے گی, اس کے بعد پھر وزن آپ کا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور خدا نہ خواستہ آگے چل کے جو کمپلیکیشن جو میں آپ کو بتائی ہے آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.